کر رہا تھا، کل کے ملفوظ میں بھی بات آئی، پر شیخ کو ہی بتائی، شیخ بہت حیران ہوا شیخ۔ میں نے کہا دیکھو ایک نظریہ یہ ہے کہ زیارت رسول کے لیے سفر کیا جائے اور پھر نماز کے لیے بھی ہو، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ جی نماز کے لیے اور زیارت رسول کے لیے نہ ہو، یہ نظریہ۔ میں نے کہا یہ آئے ہوئے امت ہزاروں لوگ، ان سے انٹرویو کرو کیوں آئے، آپ پوچھو کس سے پوچھو یار کیوں آئے تھے، جی روزی تجارت کے لیے، انگریزی والا، افریقی، عربی، اردو، پوچھو۔ میں کہ عربوں کو پوچھ لو جو عرب ہے کیوں آئے۔ میں کہ یہ تلقی بالقبول ہے اس نظریے کو، امت اس نظریے کو قبول، یہ تلقی بالقبول ہے۔ اس لیے وہ جو حدیث آتی ہے لا تشد الرحال الا الی ثلاث مساجد، کہ 3 مسجدوں کے سفر کرو، وہ نماز کے مسئلے میں ہے کہ اگر آپ نے نماز کہیں اور پڑھنی ہو، ترجیح نہیں مساجد کو، آپ اپنے محلے میں پڑھو، دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، الا ہے کہ کوئی زائد مسئلہ ہو، جیسے وہاں آواز و بیان ہونا ہے، کسی کا ملاقات کرنی ہے، یا آپ وہ اور بات ہے، ورنہ اپنے مسجد میں نماز پڑھو، وہاں جاؤ مت جاؤ۔ لیکن اگر تم نے جانا ہے تو ان 3 مسجدوں جاؤ کیونکہ ان میں اجر زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مسجدوں میں نماز کے مسئلہ ہے، زیارت رسول کا الگ مسئلہ ہے، الگ مسئلہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ آئے حرمین میں آئے، مکہ آئے، میری زیارت نہ کریں، بغیر ارادے کی نیت یہی ہوتی ہے تو ہی نا۔ میں کہ ان سے پوچھ لو، میں کہ یہ تلقی بالقبول ہے، اور تلقی بالقبول تمام اس پر اتفاق ہے کہ امت اگر کسی نظری بات کو قبول کر لیتی ہے تو وہ معتبر ہے، کیونکہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ میں پوچھو ان کو انٹرویو کروں، میں کہ ان کا نظر تلقی بالقبول ہے، میں کچھ بھی کرتے ہی بنے یہ، لیکن قبولیت کن کو حاصل ہے؟ میں اپنی کیفیت یہی ہے کہ مسجد نبوی کا نہیں، روزہ کی خیال سے